بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 سورت الاعراف کی آیت نمبر 115 سے
129 تک تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا، جادوگروں نے پوچھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کیا تم ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ قال، ارشاد فرمایا، القوا، تم ڈال دو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، پھر جب جادوگروں نے ڈالا، لوگوں کی نگاہوں کو متاثر کیا اور انہیں خوف زدہ کیا، اور بڑے پائے کا جادو لے کر آئے اور بڑے پائے کا جادو کر دکھایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا، ان الق عصاک، اپنی لاٹھی ڈال دو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک ہی یہ ان کے سارے کرتب کو نگلنے لگی۔ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چنانچہ حق ظاہر ہو گیا اور ان کی ساری محنت عکارت ہو گئی۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اسی طرح یہاں یہ مغلوب ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور رسوا ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم دنیا جہان کے رب پر ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون کہنے لگا، آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر، یقیناً یہ ایک خفیہ سازش ہے۔ مکرتموہ فی المدینہ، جس کو تم نے شہر میں طے کیا۔ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اصل باشندوں کو اس ملک سے نکال دو۔ وسوف تعلمون، ان قریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو الٹے جانب سے کاٹ کے رہوں گا۔ ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا إلى ربنا منقلبون، یقیناً ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہی ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تم ہمیں محض اس بات پر سزا دے رہے ہو کہ ہمارے پاس جب ہمارے رب کی نشانیاں آئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمیں صبر کی طاقت عطا کیجیے۔ وتوفنا مسلمین، اور اسلام کی حالت میں اٹھا لیجیے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے؟ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں۔
قال کہنے لگا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم تو ان پر غالب ہیں۔ قال موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد چاہو، صبر اختیار کرو، ان الارض للہ، یقیناً زمین اللہ ہی کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور ڈرنے والوں کے لیے بہتر انجام ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جیتنا، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہم ستائے گئے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جائیں گے۔ قال، ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم عن قریب، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو ان کی جگہ آباد کرے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہارے کاموں کو دیکھتا رہے گا۔ گزشتہ سبق میں یعنی گزشتہ ہفتے یہ بات آ چکی ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام فرعون اور اس کی حکومت کے پاس دعوت توحید لے کر گئے تو بجائے ماننے کے اس نے اس کو جادو بنایا اور جادوگروں کو دعوت دے دی کہ وہ بلائے جائیں اور اس ماہر جادوگر کا ہمارے ماہر جادوگر مقابلہ کریں۔ آج کا سبق جو چلا ہے، شروع ہوا ہے آیت نمبر 115 سے، وہ اسی بات کا ذکر یہاں سے اب ہو رہا ہے کہ تاریخ متعین ہوئی، جگہ متعین ہوئی۔ قرآن کریم نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں اور جگہ پڑھیں گے یوم زینتکم، جس دن تمہاری خوشی تہوار کا دن ہو اسی دن موسیٰ سے مقابلہ کیا جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اب مقابلہ ہو رہا ہے فرعون کے ماہر اور مصر کے بالکل ایک نمبر ٹاپ کے جو جادوگر تھے ان سے۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ایک نظر انہوں نے یہی سمجھا کہ جیسے ہم اس فن کے ایک بڑے ماہر اور ٹاپ جادوگر ہیں، ایسے ہی موسیٰ بھی ایک جادوگر ہیں اور جادوگر کا جادوگر سے مقابلہ ہوگا۔ لیکن یہ سمجھنا ان کا اس معنی کر کے ٹھیک تھا کہ جب وہ فنی لوگ ہیں، فن کے ماہر ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر کے اندر انہیں اس بات کا اپنے فن کی روشنی میں علم ہوگا، پتہ چلے گا کہ موسیٰ جادوگر ہیں یا پیغمبر ہیں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ سے کوئی کہے میں فلاں چیز کا ماہر ہوں، تو آدمی یہ نہیں کہے گا کہ تم نہیں ہو، جب وہ کام کرے گا تو ابھی خود ہی کھل جائے گا کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر وہاں کوئی ماہر ہے تو وہ فوراً پوائنٹ اس کی غلطی اور کمی یا خوبی کمال پکڑ لے گا۔ تو ان تمام جادوگروں نے جو سوچا وہ غلط نہیں سوچا، اس معنی کر کے ٹھیک سوچا کہ ہم تو اپنے فن کے ٹاپ ہیں، ماہر ہیں، ہم نے جو ایوارڈ یونیورسٹیوں سے لیے ہیں وہ گولڈ میڈل نہیں، اس سے اوپر کا ہم لے آئے ہیں، اور یہ بھی جادوگر ہے۔ تو ابھی ہم وہ معلوم کر لیں گے کہ یہ کس درجے کے ہیں۔ اب جب مقابلہ ہوتا ہے تو ایک انسانی مزاج ہے
اپنے مقابل سے پوچھا جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہی، کہ پہلی پاری آپ کھیلیں گے یا ہم کھیلیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اور ہم اسی میدان کے یعنی ماحول کے ہیں کہ ٹاس جیتنے والا بیٹنگ نہیں کرتا بلکہ کہتا آپ بیٹنگ کرو۔ تو اسی طرح سے بالکل یہ انسانی مزاج ان تمام جادوگروں نے قالو یا موسیٰ، یہاں قالو کا ترجمہ ہوا ہے جان بوجھ کے پوچھنے کا۔ جادوگروں نے پوچھا اے موسیٰ اما ان تلقی، پہلے آپ ڈالیں گے۔ اس زمانے کا جادوگر تو جادو زیادہ دکھاتا تھا اور اسی میں مہارت اس کو ہوتی تھی، رسی کو سانپ بنانا، لاٹھی کو اژدہا بنانا۔ وہ رسی لے کے آئے تھے، لاٹھیاں لے کے آئے تھے، پتلی موٹی ہر قسم کی رسیاں وہ لے کے آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام صرف اپنا عصا لے کے آئے تھے، جس عصا کو انہوں نے بتایا تھا، سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ہی عصایا، تو کہا اس کو کائے کو لیے پھرتے رہتے ہیں؟ تو کہا اتوکل علیہ، تھکتا ہوں تو ٹیک لگا لیتا، واہش بھی اعلیٰ غنمی، بکریاں چراتا ہوں تو پتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو مار کے جھاڑ کے۔ جس عصا کو اتنے کاموں میں ہم نے استعمال کیا ہے، آج اسی عصا کو اللہ تعالیٰ معجزہ بنا رہے ہیں۔ بہرحال جادوگروں نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی پہلے پھینک کے اژدہا بنائیں گے یا ہم ہی اپنا تماشا دکھائیں، پہلی پاری ہم کھیلیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ القو، کھیلو تم لوگ۔ کیوں؟ یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں جادو دکھانے کی، سمجھ لیجئے گا۔ جادو دکھانا، جادو کرنا، جادو کو صحیح سمجھنا سب غلط ہے۔ تو نبی اپنے وقت کا صاحب شریعت، صاحب کتاب، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، وہ یہ کہے کہ جادو دکھائیے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات در حقیقت یہ ہے کہ تم اپنا باطل کرشمہ پہلے دکھاؤ۔ کیوں؟ جب غلط بات پہلے آئے گی تو حق کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا معجزہ دکھا دیا تو باطل کی پھر اہمیت کیا رہے گی؟ باطل تو چھپ جائے گا اسی آڑ میں، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو آپ نے دکھایا وہی میرا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تم پہلے دکھاؤ۔ بہرحال انہوں نے رسیاں ڈال دی۔ اب جب رسیاں میدان میں ڈالی تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، سنیے، سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کو متاثر کیا۔ لوگ کہنے لگے ارے یہ پتلا والا سانپ ہے، یہ نیا سانپ ہے، یہ بڑا سانپ ہے، دیکھو دوڑ دوڑ کے، اور تالیاں پیٹنے لگے کہ واہ واہ، بڑے ماہر ٹاپ کے آئے ہیں جادوگر۔ اس کے ساتھ عوام تو عوام کمزور ہوتی ہے، بہت کمزور اندر سے، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ڈرنے لگی کہ اوہو یہ تو ہم پوجا کرتے ہیں فرعون کی، لیکن پوجا کرنے کے قابل یہی لوگ ہیں، انہی کو آج سے بھگوان ایشور کہو، بڑے طاقتور لوگ۔ تو جادوگروں نے اپنا جادو دکھا کر دو کام کیا، ایک تو لوگوں کی نگاہوں کو متاثر کیا یعنی نظر بندی کی، دوسرے ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بڑے پائے کا یعنی بہت اونچا، اپنی طاقت جتنی تھی ان کی جادو کر دکھایا، ہو گئی بات۔ اب جادوگر کا کنیکشن آسمان سے تو ہے نہیں، اس کی ساری پڑھائی لکھائی دنیا کی ہے، زمین کی ہے، اور بہت تو بہت پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، فرعون کی کرسی اور پیسے کی لالچ، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ ہے۔ اور اس پیغمبر جس کا نام موسیٰ، ان کا کنیکشن تو کہاں سے؟ اللہ کے یہاں سے۔ اب اللہ تعالیٰ وحی بھیج رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، پیغام بھیجا، حکم دیا، کیا؟ ان الق عصاک، ان کے جادو کے سامنے، سانپ کے سامنے، میدان میں سانپ سب دوڑ رہے ہیں،
اسی بیچ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی لاٹھی ڈالیے. وہ ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں، وہ ڈھیلے نہیں پڑے، وہ اپنی پوری طاقت لگا کر پورے میدان میں سانپ ہی سانپ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پھنک اٹھا اٹھا کے، منہ کھول کھول کے. اسی بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جا رہی ہے، اور جو ہی اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. ما یأفکون، گڑھنا، کسی کو دھوکہ دے کر کوئی بات بنا لینا. لوگوں کی نگاہوں کا دھوکہ ہو رہا ہے نا، وہ رسی ہے، وہ سانپ. اور دوسری بات تلقف، نگل لینا. ایک ہے کھانا، انسان کھاتا ہے تھوڑا تھوڑا لے کر، اور دانت ہو یا نہ ہو منہ چلا کے چبانے کی کوشش کرتا ہے. بچے شروع میں جب کھاتے ہیں تو چباتے نہیں ہیں، بلکہ منہ میں ڈالا اور حلق سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نگلنا. سانپ کی عادت یہ ہے، وہ چباتا نہیں ہے. جو دو دانت آگے ہے وہ کسی اور کام کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، کھانے کے لیے وہ نہیں ہے. اس لیے سانپ منہ میں کوئی چیز لیتا ہے تو یہ حصے کو پھیلاتا ہے. قدرتی طور پر اللہ نے انتظام کیا، پھیلے گا تو وہ چیز ایک بیگ اتنی چکنائی ہوتی ہے کہ اندر چلی جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں سانپ نے نگل لیا. یہ نہیں بولیں گے کہ سانپ نے کھا لیا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ چونکہ انسانوں کو مجبور کرنا ہے، بے بس کرنا ہے، جادوگروں کو شکست دینا ہے، اس لیے اس عصا کا منہ اژدہا بنا اور اتنا بڑا منہ کھولا کہ ایک نظر میں جتنی رسیاں سانپ بن کے گھوم رہی تھی سب کو نگل گیا. اب ظاہر بات ہے مقابلہ ہو رہا ہے ماہرین سے، لہذا ان تمام جادوگروں نے دانت کے نیچے انگلی دبا کے غور کیا، کہا کہ نہ، یہ جادوگر نہیں، یہ جادوگر نہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں فَوَقَعَ الْحَقَّ، حق ظاہر ہو گیا، غالب آ گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کی ساری محنتیں، قرآن بہت مختصر انداز میں کہتا ہے، مہینے سے زیادہ کا ٹائم حکومت نے دیا تھا اور تمام ماہرین نے بڑی محنت کی تھی کہ ایک جادوگر کو شکست دینا ہے جو اپنے کو نبی کہتا ہے. ساری محنت منٹ اور سیکنڈ کے اندر کیا ہو گئی؟ ختم، باطل ہو گئی، اکارت ہو گئی. اب یہ ماہر جادوگر جو تھے، چونکہ فنی تھے، اپنے فن میں ایکسپرٹ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دل کو، ان کا منوبل ٹوٹا. مغلوب آدمی پہلے اندر سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. اس لیے بار بار کہا کرتا ہوں کہ اپنا مورال ڈاؤن نہ کیجیے. مورال جب ڈاؤن ہو جائے گا آپ کو کوئی اٹھانے والا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، چنانچہ اسی طرح یہاں، یعنی اس میدان ہی میں یہ مغلوب ہو گئے. مورال ڈاؤن ہو گیا کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے ہوا. وَانْقَلَبُوا صَابِرِينَ. میدان میں کیا ہوتا ہے کرکٹ دیکھتے ہو، دیکھو ہاری ہوئی ٹیم پھول مالے کے ساتھ واپس ہوتی ہے. کتنے تو وہاں سے ایسا بھاگ جاتے ہیں کہ کوئی جانتا کہ کہاں گئے وہ. وَانْقَلَبُوا صَابِرِينَ، اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نظر کیمیائے سعادت، نبی کی نظر سے نظر جادوگروں کی ٹکرا گئی تھی. یہ معمولی سا وقت تھا، مشکل سے ہم آپ گھڑی کے محتاج ہیں، آدھا گھنٹہ پکڑ لیں. کتنا؟ بہت تو بہت. لیکن پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے. ہم آپ نہیں اندازہ لگا سکتے. اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر طاقت دیتے ہیں ایمانی، اس ایمانی طاقت کی اگر معمولی سی کرن ایسے شخص کو پہنچے جو حق اور باطل پہچانتا ہے تو اس کے دل میں ایمان پوری جگہ بنا لیتا ہے. اس لیے
انہوں نے جب دیکھا کہ ہم جادوگر کا مقابلہ نہیں کر پائے اور یہ جادوگر ہیں ہی نہیں، یہ تو کچھ اور ہیں، مغلوب ہو کر واپس ہو رہے ہیں، تو بجائے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، چھپ جائیں کرسیوں کے پیچھے، ادھر ادھر نہیں، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر کے کہا کیا سنیے گا، آمنا برب العالمین، ایمان قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئے دنیا جہان کے رب پر۔ وہ کون ہے دنیا جہان کا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیے گا، جب انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے دنیا جہان کے پروردگار پر، اس سے تو مراد اللہ کی ذات ہے نا، کوئی دوسری تو نہیں ہے۔ تو پھر یہ وضاحت کے لیے کہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یہ بات جادوگروں نے کیوں کہی، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فرعون اپنے کو رب نہیں کہتا تھا، سب رب سے بڑا، سورہ والنازعات میں ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب نہیں ہوں، بلکہ جتنے رب تمہارے چھوٹے چھوٹے ہیں ان سب کا میں مہا رب ہوں، مہا بھگوان ہوں، سب سے بڑا میں ہوں۔ تو اس بات کو ان جادوگروں نے رد کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو رب العالمین سے مراد تم نہیں ہو، بلکہ رب العالمین سے مراد وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اور موسیٰ اور ہارون جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، تو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، تمہارے رب ہونے پر ایمان لائے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ صحیح بات کہی جا رہی ہو اور سامنے والا اس کا غلط مطلب لے رہا ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی وضاحت کر دیں، وہ یہ نہ کہہ دے کہ صاحب آپ نے تو یہ بات کہی، وہی ہم بھی کہتے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر زبان سے نکل گیا ہماری علی علیہ السلام تو فوراً اس کی وضاحت یوں ہونی چاہیے، نہیں یہ ہماری زبان پھسل گئی ہے، سبقت لسانی ہے، علی ہم نے جن کو کہا ہے یہ وہ علی ہیں جو خلفائے اربعہ میں ہیں، داماد رسول ہیں، اس کی وضاحت ہو، ورنہ سامنے والا کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا کہ انہوں نے کپڑا تو پہن لیا ہے دوسرے لوگوں کا لیکن اندر سے ہمارے ہیں، تو دھوکہ اس کو نہیں ہوگا، دھوکہ آپ کے ملنے جلنے والوں کو ہوگا۔ آگے چلیے، اب ظاہر بات ہے کہ پوری حکومت آئی تھی اس باطل کو، اس کرتب کو، اس جادو کو دیکھنے کے لیے، اور تمنا لے کے آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے، تو یہاں شکست کے بجائے یہ تو جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اس لیے فرعون بڑا شاطر ذہن کا آدمی تھا، بڑا ذہین حکمراں، شاطر جس کو کہتے ہیں، چیٹنگ کرنے والا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا ہم نے بلایا تھا، تم کو ایمان ہی لانا تھا، ہم سے پہلے پوچھ لیتے کہ ہم ہار گئے ہیں، ان کی بات مان لیں، تم نے ہماری کوئی بات کی اہمیت نہیں دی ہے، پوچھا نہیں، اس لیے اب ہم تمہیں بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے گا، حق کے سامنے باطل جب لاجواب ہوتا ہے، دلیل دے نہیں پاتا ہے، تو باطل پھر اب اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ یہ تمام باطلوں کا حال ہے۔ اگر کوئی جیل آپ کے سامنے آ رہا ہو، فوٹو آ رہی ہو، تصاویر ویڈیو آ رہی ہو، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل نے ان لوگوں کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی، جب یہ نہیں مانے تو انہیں بدترین جو سانپ بچھو کو بھی سزا نہیں دی جائے گی، ان انسانوں کو پھر پکڑ کر سزا دی گئی۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ظلم کیا گیا، سزا نہیں بلکہ ظلم۔ یہ اس کی مثال یاد رکھیے گا، اور اس میں ایک ملک نہیں ہے، پوری دنیا اس میں ہے۔
ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں کے لوگ بھی ناگ کو دودھ پلاتے ہیں لیکن مسلمان کو دودھ پلاتے یہ سمجھ لیجئے گا۔ تو آپ صرف وہاں یہاں کی باتوں میں الجھیے نہیں، یہ نقطہ یہاں کے سبق سے لے کے جائیے کہ جب باطل سنجیدہ اور دلیل کی روشنی میں بات کو سمجھ نہیں پائے گا اور جواب نہیں دے پائے گا، عاجز ہو جائے گا، وہ اسی طرح سے حرکت کرے گا جو تماشا ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس نے کیا کہا؟ ایک تو پہلی بات یہ کہی کہ نانا تم مسلمان جو ہو رہے ہو اور تم ہار گئے مقابلے میں، یہ در حقیقت تم نے پہلے ہی میچ فکسنگ کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی بات ہے، ہار گئی ٹیم تو کیا ہوا؟ ہاں یہ ہو گیا۔ تو کہا تم نے باہر جا کے شہر میں آنے سے پہلے ان ھذا لمکر، اسی کا ہم نے ترجمہ کیا خفیہ سازش، یہ تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی، مکرتموہ فی المدینہ، جس کو شہر میں کہیں بھی بیٹھ کر تم نے کر لیا ہے، طے کر لیا ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ یاد رکھو، باطل وہی بات کہے گا، اے لوگو خطرہ بہت ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان چاہتے ہیں تم کو تمہارے ملک سے نکال دینا۔ اب مسلمان تو 18, 19, 20 کروڑ ہیں، وہ نکال دیں گے کتنا؟ 1 ارب 20 کروڑ کو۔ سمجھ کی بات۔ حال یہاں مسلمانوں کا یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی میں 3 گھر یہ ہیں، قربانی ہم کرنا چاہتے تو منع نہیں کر سکتے آپ، تو طاقت ہے کہ کمزوری ہے؟ ارے بولو نا۔ اب اس کے باوجود یہ مسلمان طاقت والے ہیں، یہ پلان ہوتا ہے، اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، بڑے شیطان دماغ کے لوگ بیٹھ کے سیٹنگ کرتے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سیٹنگ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ایمان لانے والے جادوگروں کو یہی زبان استعمال کی ہے، کس نے؟ فرعون نے۔ تو کیا نیا؟ کوئی نیا آیا؟ سب پرانا ہے۔ سمجھ نہیں پاؤ تو کوئی کیا کہے؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ دھمکی ہے، ابھی ہم تم کو بتا رہے ہیں ہم کیا کریں گے۔ اس کے بعد اس نے سزا کے بارے میں وہی اعلان کیا، تمہارے ہاتھ پاؤں کو الٹے جانب سے کاٹوں گا، دایاں پیر کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ، بایاں پیر کاٹا تو دایاں، کیوں؟ اس میں جس کو یہ سزا دی جا رہی اس کی شکل بگڑنے کے ساتھ ساتھ تکلیف بڑھتی ہے۔ اب اس کے بعد آخری سزا میں کیا دوں گا؟ تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو سولی کی سزا بھی کوئی نئی نہیں، ہو گئی بات۔ لیکن میں نے ابھی ایک بات کہی تھی، وہ شاید یاد ہو، کہ نبی کی نظر اگر ٹکرا گئی اور اس کے دل میں حق پہچاننے کی طاقت صلاحیت ہے تو اب تو وہ ایسا نشہ پی جائے گا ایمان کا کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس کے لیے کوئی بڑی چیز۔ اس لیے انہوں نے کیا جواب دیا؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، جاؤ جو کرنا ہو کرو تو۔ یہ کہا ہے سورۃ طٰہٰ میں، جو چاہو کرو تو، ہم تو وہیں لوٹنے والے ہیں۔ مقابلہ میں یہاں میدان جنگ میں، یہاں آپ کے سامنے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں تو بھی ہمیں مرنا ہے، اور نرم بستر پر ہم سوئیں تب بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے جو انعامات ملتے تو ہم ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، مرنا تو ہے ہی ہے۔ لیکن یہ ایک قسم کا دعویٰ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر کے اخلاص دیا ان کو۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہم نے کہنے کو تو کہہ دیا ہے بھری مجلس میں، لیکن اس ایمان پر ثابت قدمی کی طاقت آپ دیجئے، اور جان جب ہماری جائے تو اسلام کے ساتھ۔ بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھا، سن لیجئے گا، حق جب ڈٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے باطل کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسری سازش کرتا ہے۔ اس لیے وزیروں نے اس کے کان میں کہا کہ اصل ملک میں انقلاب لانے والی طاقت
اور ملک میں افتراق جدائی پیدا کرنے والی شخصیت موسیٰ کی ہے، اور اس کا کام کرنے والے ہارون ہیں۔ تو اصل سزا تو ان دونوں بھائیوں کو دیجیے، یہ تو دھوکے میں ان کے ساتھ ہو گئے، اصل تو پلاننگ، جس کو آج کی بالکل گری میڈیا کی زبان میں کیا رائٹ ہینڈ، تو یہ ہیں اصل ان بیچاروں کا کوئی قصور۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ، آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑیں گے، لیفسدوا فی الارض، کہ پورے ملک مصر میں یہ انقلاب کے نعرے لگاتے ہوئے گھومتے رہیں، لوگوں کو بہکائیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور یہ لوگ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی اس کو نہ مانیں۔ تو دو الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر، ایک تو کیا ملک میں یعنی مصر میں فساد یہ مچائیں گے، انقلاب کے نعرے لگوا کر گلی کوچے میں اپنے لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہیں، دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ خدا نہیں مانتے اور آپ کے جو معبود ہیں ان کو بھی یہ کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اب یہاں تو وَآلِهَ تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ پڑھیے، انشاءاللہ پڑھیں گے 20واں پارہ سورہ قصص، وہاں فرعون خود کہتا ہے، اے سرداروں، اے وزیروں، اے لوگوں، تمہارے لیے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا۔ تو پتہ چلا کہ صاحب وہ کسی کی پوجا نہیں کرتا تھا بلکہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور میں تمہارے سارے رب سے بڑا ہوں۔ اور یہاں آلیہ تک کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ خود فرعون کسی کی پوجا کرتا تھا۔ ہم آپ کے سامنے اس لیے اتنی بات کھولتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، ہمارے اسلاف کو، ہمارے مفسرین کو دیکھیے آپ، کیسی محنت کر کر کے بات پہنچائی آپ تک۔ دو ماہر مفسر ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ہماری آپ کی زبان میں بزرگ بھی ہیں، ولی اور مفسر بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآلِهَ تک، تو یہ بات سچی ہے کہ فرعون بچھڑے کی پوجا کرتا تھا۔ سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اصنام کی پوجا کرتا تھا، مورتیوں کی۔ تو بہرحال آلیہ میں دونوں بات ہے، گائے کا بچہ بچھڑا اور اصنام، اور یہ بھی ممکن ہو کہ وہ گائے کا بچڑا زندہ نہ رہا ہو، مورت کی شکل میں رہا ہو۔ اس نے کہا اپنے لوگوں سے گھبراؤ نہیں، ہم دو سزا پہلے موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے موسیٰ کی قوم کے لوگوں کو دے چکے ہیں۔ ایک سزا کیا تھی؟ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ہم مروا دیتے۔ دوسری سزا یہ تھی کہ ان کی عورتوں کو ہم نے گھسیٹ کر لا کر اپنے گھروں میں، تم لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بنایا تھا۔ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، اب ہم پھر یہی سزا دیں گے ان کو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، کاہے گھروں میں جھاڑو پوچھا کے لیے۔ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ کا دوسرا ایک ترجمہ کیا ہے صحابہ کرام نے، ہم ان کو بے آبرو کریں گے، بے عزت، یعنی اپنی جنسی خواہش بھی ان سے پوری کریں گے۔ اور یہ دونوں کام ہم کر سکتے ہیں، کیوں؟ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر غالب ہیں۔ آج کے جتنے فرعون ہیں کسی بھی ملک میں، چاہے ان کا نام کتنا خوبصورت مسلمان جیسا ہو اور چاہے غیروں سے ملتا ہو، ان سب کے دماغ میں یہی بات ہے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم غالب ہیں۔ کوئی قانون اور آئین ہم جانتے
ہماری زبان سے جو نکلے گا وہ قانون، جو چیز ہم پسند کریں گے وہ قانون، اس کے علاوہ کوئی چیز، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کا ولی، صحیح عالم اور اپنے وقت کا پیغمبر ایسے موقع پر کرے گا کیا؟ سنیے آپ، ہم لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جب تھوڑا سا بھڑکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پر اپنی قوم اور برادری کو کیا نصیحت کی ہے۔ قال موسیٰ لقومہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا۔ اب ایسی پریشانی کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعائیں کر کے مدد مانگو اور ان حالات پر ڈٹے رہو۔ شور شرابہ، ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان الارض للہ، اے ان الدنیا للہ، یہ دنیا جو ہے اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر، جس کو چاہے گا اس ملک کی بات توڑ دے دے گا۔ بہت دھوکہ ہوا ہے ہم کو، آپ کو۔ حاکم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور ہمارے جیسے پیٹے جا رہے ہیں دنیا میں کہیں، تو ہم سمجھتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب ہے اللہ کا، کیوں؟ تم اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ حکومتوں کا مل جانا، طاقت کا مل جانا، دنیا کے سارے وسائل کا مل جانا، یہ مقبول ہونے کی علامت بالکل نہیں ہے۔ محکوم ہونا یعنی مجبور کیا جائے، یہ مقبول کی علامت ہے۔ جیل کے اندر حافظ ابن تیمیہ ڈالے گئے، تو کیا حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نعوذ باللہ مردود تھے اللہ کے نزدیک؟ امام احمد ابن حنبل ڈالے گئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے۔ اور تو کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی جو جیل کھل رہی ہے آپ لوگ بتا رہے ہیں، ایسے ایسے صاحب حق باہر آ رہے ہیں کہ جن کا نام شام والے بھی نہیں جانتے تھے۔ اکثریت فلسطینی یا لبنانی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے ذہن یہ ہمیشہ صاف کر کے رکھیے کہ صاحب ہم پیٹے جا رہے ہیں، عذاب ہے، عذاب نہیں ہے۔ کیوں؟ جس قوم پر عذاب آتا ہے وہ قوم بہت تو بہت 3 دن رہے گی، عذاب 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ اور ہم آپ کتنے دن سے ہیں؟ باہر ایسا عذاب، کورونا آیا تو بہت سے لوگوں کا عذاب آیا ہے، تو آپ گئے تو مجھے بھی جانا چاہیے تھا، میں بھی پڑا رہ گیا اب تک۔ یہ تماشا والی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن یہاں آخری آیت جو وہی سبق لے کے اٹھیے گا، بنی اسرائیل نے حضرت کی نصیحت کا جواب کیا دیا، سنیے۔ قالوا، انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا، آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، آپ آئے تو آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ آئے ہیں تو جنت لے کے آئے، آپ آئے تو مہنگی مہنگی گاڑیاں لے کے آئے، آپ کے آنے سے کوئی بھلا ہوا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، مسلمان، ان کی مثال ہم ہیں۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں وہ، لہذا آپ اعلیٰ لفظ میں یہ کہیں صحابی لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کیجیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سے، صحابہ سے۔ صحابہ پر کیسی بھی بلا مصیبت آ جائے، کیسی آزمائش، معمولی کہیں اف کیا اشارہ بھی تکلیف کا نہیں۔
یہ ہے حضرات صحابہ، جن کو اب پیشوا بنانے کے لیے خود مسلمان بھی تیار، ارے بولو نا، طرح طرح کے ان میں کمزوری ڈھونڈی جا رہی ہے، اور ڈھونڈنے والا کون ہے؟ یہ جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ مقابلہ کر کے دیکھیے آپ، زیادہ وقت ہو رہا لیکن سمجھ کے جائیے۔ حضرات صحابہ میں کی سیرت میں سے کوئی کہیں سے نکال کے لے آئے کہ انہوں نے کسی موقع پر آ کر کہا ہوگا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، نہیں۔ ہاں، بعض موقع ایسا آیا کہ تکلیف ان کی جذبات ایمانی جو تھی وہ بہت ہو رہی ہے، لیکن زبان بند، اور حضور کہہ رہے کرو ایسا، وہ چپ۔ تو ازواج مطہرات ایسے موقع پر سنبھالتی سب کو۔ حضور چلے آئے حدیبیہ میں، ناراض ہو کر خیمہ میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کو، کیا ہوا؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں قربانی کرو، سر مڈاؤ، احرام کھول دو، عمل نہیں کر رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایسا بالکل نہیں ہے، صحابہ آپ کی نافرمانی کریں گے، ایک کام کر لیجیے آپ۔ کہا کیا؟ کہا آپ وہیں سب کے سامنے بیٹھ کے حلق کرائیے، قربانی کر دیجیے، بس ابھی ہو جائے گا۔ حضور ان کے مشورے پر آئے اور ایسے ہی کیا تو سارے صحابہ لگ گئے، لیکن زبان کہیں ہلانے کی کوئی مثال ملتی؟ اور بنی اسرائیل کو دیکھیے جو اس بات کے لیے ہر وقت لگے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ چیز مانگی جائے، وہ چیز مانگی جائے، آگے خود پڑھیں گے آپ، لیکن صاف صاف کیا کہا کہ آپ کے آنے کا کوئی فائدہ ہم کو ملا، اس سے اچھا تھا کہ آپ نہ آتے۔ لیکن نبی وہی ٹھنڈا جواب دیتا ہے، ہم بھی اسی طرح سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی علماء عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے، یعنی یہ عسیٰ لفظ استعمال ہو رہا ہے، یقینی ہے کہ تمہارے دشمن کو تمہارا رب کیا کرے گا؟ ہلاک کیا کہ نہیں کیا؟ ہلاک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو اے بنی اسرائیل ان کی جگہ پر آباد کرے گا۔ لیکن حکومت مل جانے میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تمہیں حکومت جو ملے گی تو تم کرتے کیا؟ یہی نقطہ تھا، بات ختم ہو رہی ہے، سن لیجئے، یہی نقطہ تھا جو سیدنا عمر کو سونے نہیں دیتا تھا کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ عمر تمہاری حکومت کا اتنا بڑا ایریا تھا، علاقہ، اس جنگل میں ایک بیوہ اپنے 2 یتیم بچوں کے ساتھ بھوکی سوئی تھی، تم خبر نہیں لینے گئے؟ اس لیے وہ راتوں میں گھوما کرتے تھے جنگلوں میں، کوئی پاگل پن نہیں تھا، نعوذ باللہ، بیماری نہیں تھی، وہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پر عمل کر رہے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک تمنا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو کرسی مل جائے۔ اے مسلمانوں معاف کر دیجئے گا، ہم آپ سب ایک ہی حمام میں ننگے ہیں، گھر میں 3 آدمی کے بیچ میں حکومت صحیح نہیں چل پا رہی ہے، اتنی بڑی حکومت چلا کیسے لیں گے؟ اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔